اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی آیتوں میں زیادہ فضیلت اور اہمیت والی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جو قرآن میں 114 دفعہ آئی ہے، اور لفظ بسم اللہ قرآن میں 115 دفعہ آیا ہے۔ ایک صورت میں 2 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے، اور ایک صورت میں اس کے شروع میں اس کو پڑھنا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر سورہ توبہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے متعلق فرمان جو ہمارے پاس موجود ہے، کل امر ذی بال لم یبتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر۔ کوئی کام بھی شروع کیا جائے اور اس کے آغاز میں انسان اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے، فہو ابتر، وہ کام ابتر ہے، اس کام کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ملے گا، وہ کام ثمر آور نہیں ہے۔ لہٰذا جو کام بھی ہم کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، تاکہ کام ثمر آور ہو سکے اور کام میں برکت بھی آ جائے۔ یہ 4 انبیاء تاریخ میں گزرے ہیں، جن میں پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ ان کے متعلق جو آپ کے ذہنوں میں واقع موجود ہے، انہوں نے کشتی بنائی تھی، کشتی میں افراد کو، اپنے اصحاب کو سوار کیا تھا، اور باقی بھی جو زندہ رہنے والی چیزیں تھیں ان میں سے بھی کچھ چیزوں کے جوڑے جو ہے انہوں نے کشتی میں سوار کیے تھے۔ تو سوار کرتے وقت فرمایا تھا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، حضرت نوح نے اپنے سننے والوں سے کہا کہ آپ سب اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اور پھر فرمایا تھا کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بے شک یہ کشتی اللہ کے نام سے چلتی ہے اور اللہ کے نام سے رک جاتی ہے۔ اس کشتی کا چلنا یہ اللہ کے نام سے ہے، اور اس کشتی کا رکنا بھی اللہ کے نام سے ہے، یعنی یہ اللہ کا نام لیتا ہوں تو چل پڑتی ہے، اللہ کا نام لیتا ہوں تو رک جاتی ہے، یہ ایسی کشتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کا نام اس قدر بلند ہے کہ ہم جتنا لیں گے اتنا ہی ہمیں فائدہ ملے گا۔ اور پھر فرمائے ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب، نوح نبی کہتے ہیں بے شک میرا رب سب سے زیادہ غفور اور رحیم ہے، مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا، بخشنے والا، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا میرا خداوند قدوس ہے۔ دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، جنہوں نے ملک سبا کی طرف ایک خط لکھا، اس خط کے شروع میں انہوں نے لکھا کہ انہو من سلیمان، کی بے شک یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک یہ خط کا آغاز، یا بے شک اس خط کا آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہوں، اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ لہٰذا 2 نبیوں نے اپنے ان عظیم کاموں کا جو آغاز ہے وہ اللہ کے نام سے کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو سب سے پہلی وحی بھیجی گئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے رسول آپ پڑھیے، اقرأ آپ تلاوت کیجیے، آپ قرأت کیجیے، آپ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو خلق کیا ہے، اس کے نام سے آپ پڑھیے۔ تو یہاں پر پڑھنے کا جو تعلق ہے وہ رب کے نام سے ہے، یعنی جو آپ نے پڑھنا ہے اس سے پہلے آپ اپنے رب کا نام لیں، آپ اپنے اللہ کو یاد کریں۔ جناب امیر المومنین کا ایک صحابی مولا میر کے پاس گیا، تو جیسے ہی پہنچا کرسی پہ بیٹھنے لگا، وہ نیچے گر گیا، تو اس کے سر پہ چوٹ آ گئی۔ اس نے پوچھا یا امیر المومنین میں گر گیا ہوں، مجھے چوٹ آ گئی ہے، تو مولا میر نے فرمایا کہ آپ نے بیٹھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تھا، لہٰذا آپ گر گئے ہیں اور آپ کو چوٹ آ گئی ہے۔ پھر مولا نے اپنے چاہنے والے کے سر پر دست شفقت پھیرا، اس کا زخم صحیح ہو گیا، وہ صحیح سالم ہو گیا تھا۔ اسی طرح بادشاہ روم نے مولا امیر المومنین سے تقاضا کیا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، میں اس درد سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، کیا کیا جائے؟
مولا امیر المومنین نے ایک ٹوپی کے اندر ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا لیا، اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کی پرزی بنا کر تعویذ بنا کر ٹوپی میں رکھ کے دے دیا اور کہا اس ٹوپی کو کھولنا نہیں ہے، جب بھی آپ کے سر میں درد ہو آپ نے اس ٹوپی کو سر پہ پہن لینا ہے۔ وہ جب بھی سر میں درد ہوتا اپنی ٹوپی کو اٹھا کے سر پہ رکھتا، اس کو آرام آ جاتا۔ ایک دن شوق ہوا کہ اس ٹوپی کو کھول کے دیکھوں آخر اس کے اندر چیز کیا ہے۔ جب اس نے ٹوپی کو کھولا، اس ٹوپی میں دیکھتے ہیں کاغذ کی چھوٹی سی پرزی ہے، اس پرزی کے اوپر، اس چھوٹی سی پرچی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ کیوں نہ بسم اللہ میں اتنا اثر ہو کہ بسم اللہ اس نے لکھ کر دی تھی جو نقطہ بائے بسم اللہ تھا۔ لہٰذا ایک شخص جو آپ عام یہ واقعہ سماعت فرماتے ہیں، ایک چرواہا کہ جس نے مسجد سے سنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی اہمیت ہے کہ انسان پانی سے بھی گزر سکتا ہے، تو وہ چرواہا تھا، اسے دریا عبور کرنے کے لیے کافی پند طے کر کے آنا پڑتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ کیوں نہ میں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فائدہ لوں۔ وہ جب بھی دریا پار کرتا تو بسم اللہ پڑھ کے پاؤں اپنے پانی پہ رکھتا تو وہ پانی سے گزر کے دوسری طرف چلا جاتا تھا۔ باقی مولانا صاحب کو بھی دعوت دی اس نے کہ اس قدر آپ نے عظیم چیز مجھے بتائی ہے۔ مولانا صاحب بھی وہاں پر گئے، لیکن چرواہا تو بسم اللہ پڑھ کے آگے بڑھا، مولانا صاحب نہیں بڑھ سکے۔ تو بات یقین کی ہے، اعتماد کی ہے، اتقان کی بات ہے۔ جس کا یقین جس قدر پختہ ہوگا وہ اس قدر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح مولا امیر المومنین بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بیان فرما رہے تھے کہ کھانے کے شروع میں، اول طعام میں، ابتدائے غذا میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ کھانا اس انسان کو نقصان نہیں دے گا۔ تو ایک شخص اٹھا، اس نے کہا میں نے رات کو کھانا کھایا ہے اور کھانا کھانے سے پہلے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے اور اس کھانے سے میرے پیٹ میں درد ہوئی ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ تو اس طرح کے کافی افراد تھے جو سوال کیا کرتے تھے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ نے کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی تھی، لیکن کھانے کے درمیان میں آپ نے باتیں شروع کر دی تھیں۔ جب آپ نے بات کی تو بسم اللہ کا اثر رک گیا۔ اب پہلے والے کھانے نے درد نہیں کیا، جو بات کے بعد والا کھانا تھا اس کھانے نے آپ کے وجود میں، آپ کے پیٹ میں درد کیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب آپ کھانا شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کریں اور درمیان میں جا کر اگر کہیں آپ بات کرتے ہیں تو دوبارہ لقمہ منہ میں ڈالتے وقت پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کریں تاکہ کھانا آپ کو نقصان نہ دے۔ اسی طرح اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں ہر کام کو جو کرنا ہے اس کے آغاز میں ہم اللہ کا نام لیں، اللہ کے نام سے ہی ہم اس کام کا آغاز کریں تاکہ ہمارا کام ثمر آور ہو سکے اور اس کا انجام بخیر ہو سکے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَآخِرُ دَعْوَانَا وَأَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔